بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداء اس رب جلیل کے نام پہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام دیکھنے والی؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ پر تہمت کس نے لگائی تھی اور کیوں لگائی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اسلامی وظائف وتھ زہرا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ ان خوبصورت واقعات، ان خوبصورت سٹوری کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان خوبصورت واقعات سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ معزز ناظرین، قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان سن 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی ذرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 افراد فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برا بنت حارث بھی موجود تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برا بنت حارث ثابت بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا سے طے کیا کہ اگر وہ بھاری مقدار میں سونا ادا کرے تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا آپ جانتے ہیں، مگر میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنائی گئی ہے۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برا بولی، وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری طرف سے سونا ادا کر دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس پر برا بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور برا کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برا آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونا ادا کیا اور برا سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برا سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو گئیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوبصورت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باپ ان کا فدیہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیہ میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں اونٹوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی اونٹ فدیہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ اس کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، حارث وہ دو اونٹ بھی لاؤ جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو۔ حارث بن ابی ذرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ واقعہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح حارث بن ابی ذرار بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بنی مستلق پر رسول خدا امام انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ گیا۔ پھر ہم جب قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہوئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ معزز ناظرین، اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اونچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے اس کے گرنے کا بعد میں پتہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اسی طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہیں ہوا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اسی طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج مخمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور لشکر کی طرف روانہ ہوئی تو وہاں پہنچی۔ لشکر دیکھا تو جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھا لیا کرے۔ اس دن بھی لشکر کے پیچھے آ رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر چہرے پر ڈالی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صفوان حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بیٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، اماں سوار ہو جائیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی ہے میرے لیے بہترین سہارا۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد اونٹ کو انہوں نے اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوا تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کون ہے جس کو صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافقین بول اٹھے،
یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب وہ لوگ باتیں کرنے لگے، پر جب مدینہ منورہ میں لشکر پہنچا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اسلام سے دشمنی کی بنا پر اور اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینا شروع کر دی۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب منافقین اس واقعہ کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑا چڑھا کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافقین اس بات کو پھیلا رہے تھے، بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ماں باپ تک پہنچی تھیں، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غم زدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرز عمل سے پریشان رہنے لگے۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستخ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ المستخ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھی اپنے بیٹے مستخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض پھر لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں گھر لوٹ کر آئی تو پوری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزاری، آنسو رکتے ہی نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا حال پوچھا، تب میں نے عرض کیا، کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو آؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھی، جبکہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والے حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، کیسے آئی ہو؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ والدہ سے کہا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کے عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا میرے ابو جان کو ان باتوں کا پتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں پتہ ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز میرے والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے آئے اور انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والد بھی رو رہے تھے اور والدہ بھی رو رہی تھیں۔ اس رات میں بھی روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی اور میرے والد بھی رو رہے تھے۔ ہمارے ساتھ گھر کے تمام افراد رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اس سے اندر بلایا۔ ہمیں روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں موجود ایک بلی بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ، مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو کیا اس بات پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی۔ میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائیں گے، جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جائے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ رب العزت میرے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرمائیں گے۔ ابھی ہم لوگ اس حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورۃ نور کی آیات نازل فرمائی۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ اسی میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اس سے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور انہی میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس سے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ 100 قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہ لائے تو یہ اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے
قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تم سے صاف حکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیع بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اس سے بتایا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا، آپ ان الفاظ میں دعا کریں: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں سے زیادہ انصاف کرنے والے، اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اے اول اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دیں اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دیں۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان الفاظ میں دعا کر رہی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ معزز ناظرین، الزام لگانے والوں میں سے مستخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بری فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی 1 تا 20 آیات میں آپ کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ آیات نازل فرمائی، جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں، وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ چاہیں کہ معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں۔ تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ جو بند کر دیا تھا ان پر جاری کر دیا، نہ کہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا، اور کہا کہ آئندہ میں کبھی مستخ کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔
اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، آپ کی وجہ سے قافلہ یہاں رکا ہوا ہے اور یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روک رہی تھی، کیونکہ امام انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہوئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ یہاں پر پانی موجود نہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے تیمم کی آیات نازل فرمائی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹی، جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو کہ تم واقعہ ہی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں پر تیمم کی سہولت عطا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازشوں کا یہ واقعہ افق پیش آیا، جس پر اللہ رب العزت نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی، طہارت اور پاک دامنی کی گواہی سورہ نور میں ارشاد فرمائی، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور طہارت کا ہے خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے نزول، اس نور کا کہکشاں عائشہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے واقعات، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔